بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر نئی بندوق، ہر نیا جنگی جہاز، ہر نیا راکٹ مفلسوں، لاچاروں اور معصوموں کے منہ سے کھینچے گئے نوالے کی قیمت پر ڈھلتا ہے۔ ان ہتھیاروں کی قیمت غریبوں کے نیم برہنہ تنوں سے کھینچے گئے لباس سے چکائی جاتی ہے۔ جنگی ہوس میں ڈوبی یہ دنیا صرف پیسے نہیں خرچتی، یہ اپنے محنت کشوں کے خون اور پسینے کا سودا کرتی ہے، اپنے سائنسدانوں کی ذہانت بیچ ڈالتی ہے اور اپنے بچوں کی امیدیں لٹا دیتی ہے۔ جنگ کے محیط تاریک بادلوں کے سائے میں یہ انسانیت ہے جو سرد لوہے پر مصلوب ہوتی ہے۔ مغرب کا کماندار اعلیٰ اور صدر امریکہ۔ یوں تو بہت سے بڑے بڑے فوجی افسر تھے جنہوں نے ہٹلر اور ہیروہیٹو پر فتح حاصل کرنے میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، لیکن آئزن ہاور میں بعض خصوصیات تھیں۔ وہ اپنی فوجی قابلیت کی وجہ سے سپاہیوں سے لے کر افسروں تک کی آنکھ کا تارا تھے، اور ان سیاسی مدبرین کی نظروں میں بھی بڑی عزت و وقت رکھتے تھے جو ان فوجوں کے نظم و نسق کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ اتحادی فوجوں کے کماندار اعلیٰ کی حیثیت سے ان کو جو کامیابی حاصل ہوئی اس میں ان کی سیاست دانی کو بھی بڑا دخل تھا۔ آئزن ہاور ٹیکساس کے رہنے والے تھے۔ 14 اکتوبر 1890 کو ڈینیزن میں پیدا ہوئے۔ ان کا کنبہ ٹیکساس کی ریاست سے کنساس چلا گیا تھا، چنانچہ وہی ابیلین کے مدرسے میں پڑھتے رہے، اور 1911 میں دونوں فوجی اسکولوں کے مقابلے کے امتحان میں اول آئے اور ویسٹ پوائنٹ کے فوجی کالج میں داخل ہو گئے۔ 1915 میں اعلیٰ فوجی تعلیم پوری کی۔ پہلی جنگ عظیم میں تو انہیں سمندر پار خدمت کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن انتظام اور تربیت کے کام میں بڑا نام پیدا کیا۔ 1920 میں وہ یورپ کی امریکن بیٹل مونومنٹ کمیشن کے ممبر رہے، اور اس کے بعد جب امریکہ کا فوجی مشن فلپائن گیا تو یہ ڈگلس میک آرتھر کے ایڈیکانگ تھے، جو چھوٹے افسر کی حیثیت سے نہایت ہردل عزیز تھے۔ امریکہ نے 1941 میں لوزیانا کے مقام پر جو وسیع جنگی مشقیں کیں، ان میں آئزن ہاور پریزیڈنٹ روز ویلٹ کی نظروں میں چڑھ گئے۔ انہوں نے جنگی مشقوں کی منصوبہ بندی اور عملے کا کام ایسی خوبی سے انجام دیا کہ 1942 میں محکمہ جنگ کے جنگی منصوبوں کے ڈویژن کے افسر اعلیٰ مقرر کر دیے گئے، اور بعد میں یورپ کی اتحادی فوجوں کے کماندار بنا دیے گئے۔ اور یہاں آئزن ہاور کو بڑے بڑے سیاسی اور فوجی مسائل کا سامنا کرنا پڑا جنہیں انہوں نے بڑی قابلیت سے سر انجام دیا۔ ہٹلر کی آخری شکست زیادہ تر آئزن ہاور ہی کی تدبیر سے ہوئی۔ جنگ کے بعد آئزن ہاور فوج سے سبکدوش ہو کر کولمبیا یونیورسٹی کے صدر بن گئے۔ پھر 1950 میں جب سرد جنگ کے آثار نظر آنے لگے تو یورپ میں نیٹو کے سپہ سالار افواج مقرر ہوئے۔ 1952 میں امریکہ کے عوام کے اصرار پر آئزن ہاور کو سیاست میں آنا پڑا، چنانچہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی صدارت کے لیے نامزد ہوئے۔ بڑے زور کا انتخاب ہوا اور آخر امریکہ کے پریزیڈنٹ ہو گئے۔ انہوں نے اس انتخاب میں اتنے ووٹ حاصل کیے کہ اس سے پہلے کسی صدر کو نہ ملے تھے۔ 4 سال بعد وہ دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ ان کی صدارت جنوری 1961 میں ختم ہوئی۔ آئزن ہاور نے کہا، "The supreme quality of leadership is integrity." میرا گمان ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو ضرور جیل میں ہوتا، یا اس پر غداری اور بغاوت کے 700-800 پرچے ہوتے۔ اس کوشش کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔ اللہ حافظ۔